أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ الانفال کی آیت نمبر 29 اور 30 کی تلاوت کی گئی۔ انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد عزت مآب راؤ شاہ نواز صاحب انہی آیات کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملتان سے شاہ نواز تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان گرامی، آپ کے سامنے سورہ انفال کی آیت نمبر 29 اور 30 کی تلاوت کی گئی۔ اب انہی آیات کریمہ کی آسان تشریح ترجمہ مفتی تقی عثمانی کا لکھا ہوا اور تفسیر ابن کثیر سے حاضر خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے ساتھ تقوی کی روش اختیار کرو گے تو وہ تمہیں حق اور باطل کی تمیز عطا کر دے گا اور تمہاری برائیوں کا کفارہ کر دے گا اور تمہیں مغفرت سے نوازے گا۔ اللہ بڑا فضل عظیم کا مالک ہے۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وہ وقت یاد کرو جب کافر تمہارے خلاف منصوبہ بنا رہے تھے کہ تمہیں قتل کر لیں یا تمہیں گرفتار کر دیں یا تمہیں وطن سے نکال دیں۔ وہ اپنے منصوبے بنا رہے تھے اور اللہ اپنا منصوبہ بنا رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر منصوبہ بنانے والا ہے۔ یہ آیت اللہ حضور علیہ السلام کے اس واقعے کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ کفار مکہ نے جب دیکھا کہ اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے، مدینہ منورہ میں بڑی تعداد میں لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، تو انہوں نے ایک مجلس مشاورت منعقد کی۔ اس میں مختلف تجاویز پیش کی گئی۔ یہ آیت ان تجاویز کا ذکر کر رہی ہے، یعنی گرفتاری، قتل، جلا وطنی۔ آخر میں فیصلہ یہ ہوا تھا کہ مختلف قبیلوں سے ہر ایک نوجوان لے کر سب یکبارگی حضور علیہ السلام پر حملہ آور ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں حضور علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتا دی اور ہجرت کا حکم دیا۔ آپ کے گھر کا محاصرہ ہو چکا تھا، مگر آپ وہاں سے اللہ کی قدرت سے اس طرح نکل آئے کہ وہ آپ کو نہ دیکھ سکے۔ تفصیل کا واقعہ باقی کتابوں میں معارف القرآن میں آگے مزید آئے گا۔ اب ان آیات کریمہ کی تفسیر ابن کثیر سے عنوان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہی اچھا ہے، کفار کی مجلس شورا میں قتل رسول کی ناپاک سازش۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے مومنو، اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے تو وہ اللہ تعالیٰ تم کو دین اور دنیا کی نجات دے گا۔ اور فرقان سے مراد نجات یا مدد ہے اور حق کی طلب ہے، اور باطل میں فیصلہ مراد ہے۔ یہ تفسیر ابن اسحاق کی تفسیر ما سبق سے زیادہ ہے۔ اس لیے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا، اس کے احکام بجا لائے گا، اس کی مناہی سے اجتناب کرے گا، معرفت حق و باطل کی اسے توفیق عطا ہوگی تو اس کی نجات اور مدد کا سبب ہوگا، اس کے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ غفار اور ستار بن جائے گا، اللہ تعالیٰ سے جزائے عظیم سے حقدار ہوگا، جیسا کہ فرمایا، اے مومنو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اللہ تعالیٰ تم پر دوہری رحمت نازل فرمائے گا، وہ تمہیں ایک نور دے گا، اس کی رہنمائی میں چلو گے، وہ تمہیں بخش دے گا، وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔
اب काफिरों का ये चाल चलना कि तुमको कैद कर दें या कत्ल कर दें या वतन से निकाल दें, असबात के मायने कैद और हब्स के हैं। मतलब ये कि वो तुम्हारे साथ कोई बुरा इरादा रखते हैं। काफिरों ने जब ये मशवरा किया कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कैद या कत्ल कर दें या देश से निकाल दें, तो हज़रत अबू तालिब ने भतीजे से पूछा, क्या तुम्हें कुछ खबर है कि ये काफिर तुम्हारे साथ क्या कसद रखते हैं? तो आपने फरमाया, कैद, कत्ल, जिलावतनी। तो हज़रत अबू तालिब ने पूछा, तुम्हें किसने खबर दी? हजूर ने फरमाया, मेरे रब ने मुझे खबर दी। हज़रत अबू तालिब ने कहा, तुम्हारा रब बहुत अच्छा है, रब हमेशा आपकी खैर करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इस खैर का तलबगार रहूँगा, बल्कि वो मेरा खैर तलब रहता है। सच तो यह है कि अबू तालिब का ज़िक्र इसमें बहुत ही अजीब है, बल्कि काबिल इनकार है। अल्लाह अकबर। इसलिए ये आयत मदनी है और ये वाक़या कुरैश का इस तरह मशवरा करना हिजरत की रात था। अबू तालिब की मौत तो इससे भी 3 साल पहले हो चुकी थी। अबू तालिब की मौत ही के सबब तो काफिरों को इतनी जुर्रत हुई थी कि वो आपके दर पे थे। अबू तालिब को हमेशा आपकी हिमायत हासिल रही थी और भतीजे की हिफाजत कुरैश का मुकाबला करते रहते थे। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि सरदारान कुरैश की एक जमात ने मजलिस शूरा की और आपके ज़रर सानी के दर पे हो गई। इस मजलिस में इबलीस भी एक शेख जलील की सूरत में आया था और लोगों ने पूछा कि तुम कौन हो? तो उसने जवाब दिया, अहले नजद का शेख हूँ। मैंने सुना है कि तुम लोग मजलिस शूरा में हो, मैं चला जाता हूँ ताकि मेरी नसीहत और मशवरे से तुम महरूम ना रहो। लोगों ने कहा, आइए, ज़रूर आइए। वो कहने लगा, तुम लोग इस शख्स के बारे में खूब फिक्रमंद और तदबीर से काम लो, वरना बहुत ही मुमकिन है कि तुम पर वो छा जाए। अल्लाह अकबर। व आखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।